اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق وأهله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم. قیام قرآن کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سایہ قرآن اور صاحبان قرآن کا سایہ ہمیں نصیب فرمائے، اور جو معارف ہیں قرآن کی جو حقائق ہیں ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آشنا فرمائے اور ہمارا شمار فرمائے کہ جو صحیح معنوں میں قرآن کے حقائق اور معارف کو سمجھنے والے ہیں. اس وجہ سے کہ اگر انسان فقط قرآن پڑھتا رہے اور قرآن کے حصول، قرآن کی تعلیمات، قرآن کی ٹیچنگز اس پہ اس کی کوئی توجہ نہ ہو تو پھر عجب ہو گیا. یہ قرآن انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے، تمام انسانوں کی جہاں جہاں پہ بھی دنیا بستی ہے، whether is مسلم اور نان مسلم، خواہ مسلمان ہے یا نان مسلم ہے، سب کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے یہ قرآن. اور قرآن کی جو تعلیمات ہیں سب کے لیے ہدی للناس ہے، یہ گائیڈنس فار دا ہول ہیومینٹی، ساری کی ساری انسانیت کے لیے درس زندگی ہے، درس حیات ہے، ٹوٹل میسیج ہے جو قرآن ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہاں جی کوئی بیمار ہو گیا تو اب قرآن پڑھ لیں، کوئی فوت ہو گیا تو قرآن پڑھ دو، کوئی فوت ہو گیا تو ختم کرا دو، کوئی ویسے ہے تو تعویذ بنا دو. کہ اس کے لیے نہیں ہے. قرآن ایک ٹوٹل میسیج ہے کہ جو بندگی انسانی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے تا قیامت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. آج ہماری گفتگو ہوگی سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 189، جس میں فرمایا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ. پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے کہ یہ لوگ آتے ہیں اور یہ لوگ آ کر پوچھتے ہیں یسألونک عن الأہلہ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں یہ جو چاند ہے کبھی گھٹتا ہے تو کبھی بڑھتا ہے، اس کی جو فلسفی ہے وہ کیا ہے؟ یسألونک عن الأہلہ. یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بڑھنے کا، چاند کے گھٹنے کا. تو قل، آپ انہیں فرمائیں ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ لوگوں کے لیے تقسیم اوقات اور حج کے وقت کا جو تعین ہے اس چاند کے ذریعے ہوتا ہے. تو یعنی کیا ہے؟ تمہاری جو نظامی زندگی ہے اس کے لیے ہے چاند کا عمل دخل. دوسرا یہ ہے کہ آپ حج پہ جاتے ہیں تو حج کے جو اوقات ہیں اس کا تعین اسی چاند کے ذریعے ہوگا. وَلَيْسَ
البر بأن تأتوا البیوت من ظہورہا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ انسان پشت خانہ سے دیوار چھلانگ مار کے نقب زنوں کی طرح ایک انسان آئے اور دروازے سے داخل نہ ہو. جو اصلی دروازہ ہے، مین گیٹ ہے، وہاں سے نہیں آ رہا ہے، پیچھے جو دروازے ہیں وہاں سے آ رہا ہے، یا وہاں پہ کھڑکی کو توڑ کے جو ہے نا وہ آ رہا ہے، کھڑکی سے چھلانگ لگا کے آ رہا ہے. میں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، تم عقل مند ہو، اس طرح نہیں کیا کرو. خواہ مخواہ کے جو پرانی عادات ہیں، رسومات ہیں، توہم پرستی ہے، اس کو چھوڑ کر تم کیا کرو؟ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. بلکہ نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ تم تقوی الہی اختیار کرو. ایک وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور تم جو اصلی دروازے ہیں نا ڈیوڈی والے، تم اس طرف سے آیا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو تم تقوی الہی اختیار کرو تاکہ تمہیں اللہ کامیابی عطا کرے. یہ آپ نے ظاہری جو ہے یہاں پہ ترجمہ جو آپ نے سنا ہے یہ ہے. اہلا جو کہا گیا، اہلا یسألونک عن الاہلا، یہ ہلال کی جمع ہے. یہ دیکھیں کمیٹیاں بیٹھتی ہیں، کہتے ہیں رؤیت ہلال، رؤیت ہلال. تو رؤیت ہلال جو ہے نا، ہلال کی جمع اہلا ہے. ہلال اس چاند کو کہتے ہیں کہ جو ابتدائے ماہ میں، مہینے کی ابتدا میں جب چاند نمودار ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ہلال. ہلال چاند کے مختلف نام ہیں. بدر بھی آپ نے دیکھا چاند کے ان جو ہے نا وہ ناموں میں سے ہے. قمر آپ نے دیکھا چاند کے جو ہیں ان ناموں میں سے ہے. اس وجہ سے کہ اس کی خصوصیات کے بدلنے سے، اس کے احوال کے بدلنے سے چاند کے جو نام ہیں اس میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے. بدر منیر جس طرح جو ہے نا آپ کہتے ہیں 14ویں کا چاند، یہ سارے اس کو اسماء، اس پہ ابھی ڈسکشن نہیں ہے ہماری. اہلا کیا ہے؟ اہلا مطلب ہے کہ یہ جو پلورل ہے، اس کی جو سنگولر ہے وہ کیا ہے؟ ہلال. ہلال، رؤیت ہلال، چاند کا دیکھنا. اسی طرح مواقیت ہے. مواقیت یعنی کل ہی مواقیت للناس. مواقیت کہتے ہیں میقات کی جمع ہے. یہ میقات کہتے ہیں ایک حد معین کو کہتے ہیں، مقررہ وقت کو کہتے ہیں، ایک ٹائم فریم کو جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے میقات. یہ میقات رب ہے. جب ٹائم جو ہے نا وہ انجام تک پہنچ جائے گا، انتہا تک پہنچ جائے، اس وقت بھی جو ہے وہ میقات جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے. ماہ مبارک رمضان ہے یا حج ہے یا عمرہ ہے، اس کا تعین کیا ہے؟ چاند کے ذریعے ہوتا ہے. اسی طرح آپ ایام رضاعت اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو نرسنگ مدرز ہوتی ہیں، دودھ پلانے کے جو ایام ہیں، یہ بھی چاند کے ذریعے ہے. چاند کے ذریعے. اسی طرح مثلا بیبی کسی کے ہاں ہو رہا ہے، وہ بھی چاند کے ذریعے ہے. پھر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سن بلوغت ہے، سن بلوغت جو پیورٹی ایج جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی چاند کے ذریعے ہے. یہ ساری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے چاند کے سلسلے میں رکھ دیا. اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں ظہور، ظہر، ظہر، اس کا مطلب ہوتا ہے روشن ہونا، کھلا، کسی کھلی چیز کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں ظہور. چونکہ پیچھے عام طور پہ دروازے کھلے رہتے تھے، لوگ کہتے تھے نہیں جن آنا ہے دروازے سے آئے گا. پیچھے تو چوروں کا کام ہوتا ہے نا، پیچھے دروازے سے آنے، دروازہ کھولا اور اس طرح. اس وجہ سے جو ہے ظہورہا. بیوت جو ہے نا وہ بیت کی جمع ہے. بیت اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ انسان رات بسر کرتا ہے، رات گزارتا ہے، اس کو کہتے ہیں بیت. دار بھی لفظ ہے، بیت بھی لفظ ہے. دار جو ہے نا وہ اس میں نہیں، لیکن بیت میں جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ شب گزاری جائے، شب کو رات گزاری جائے. اس وجہ سے بیوت جو ہے نا جمع بیت ہے. مواقیت جمع میقات ہے. اہلا جمع ہلال ہے. بات آپ نے یہ تھوڑی سی لغوی لحاظ کے ساتھ بات تھی تاکہ آپ کو پریپیئر کیا جائے اور آپ اچھے انداز کے ساتھ سن سکیں کہ جو قرآنی معارف اس آیت شریفہ میں جو ہمیں سمجھ آئی ہے، جو ہم نے علماء کی
کتب سے اور تفاسیر سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین سے جو سیکھا ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ دیکھیں جو اس کے شان نزول ہے، شان نزول یعنی جو اس آیت کا بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ معاذ ابن جبل بہت مشہور صحابی ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ لوگ عجیب و غریب قسم کے سوال کرتے ہیں، اس چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں، یہ بڑھتا ہے، یہ گھٹتا ہے، یہ چھوٹا ہوتا ہے، یہ بڑا ہوتا ہے، اس کو دیکھیں کہ یہ کبھی جو ہے نا وہ ذرانتی کی شکل میں ہے، کبھی ڈوری کی شکل میں ہے، کبھی آدھا ہے، کبھی پورا ہے، یہ لوگ سوال کرتے رہتے ہیں چاند کے متعلق۔ تو انہیں کیا ہم جواب دیں؟ پہلی کا چاند اور ہوتا ہے، دوسری کا اور ہوتا ہے، تیسری کا، 10ویں کا، 14ویں کا۔ تو یہ سوال کرتے ہیں، یہ جو سوالات ہیں ان کے پیش نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دے دیا۔ یسألونک عن الأہلہ، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے اہلہ کے بارے میں، ہلال کے متعلق، پہلی کے چاند کے متعلق یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، بڑھتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، کیا ہے؟ تو فرمایا کہ قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے نظام زندگی کے لیے ایک بہترین جو ذریعہ ہے نظام زندگی کے لیے وہ یہ چاند ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا نا روایت میں یہ ہے کہ تم چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر پھر جو شوال کا ہے اس پہ تم افطار کرو، یعنی چاندی کے ساتھ جو ہے نا وہ وابستہ جو ہے نا وہ کر دیا گیا۔ تو یہاں پہ جو اس کی مختلف صورتیں ہیں، شیپس ہیں، فارمز ہیں اس چاند کی جو سلسلے میں، اس کے بعد یہ آیہ مجیدہ، یہ آیہ شریفہ، یہ آیہ کریمہ جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ جو اگلی ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ چاند کی جو آخر حکمت ہے، فلسفی آف مون جس کو کہا جائے، یہ جو چاند ہے اس کی حکمت کیا ہے، اس کی وزڈم کیا ہے، کیوں اللہ سبحانہ، چونکہ سوالات کی دو نوعیت ہو سکتی ہیں جو سوال کرنے والے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ چاند کی جو تخلیق ہے، جو اس کی کریشن ہے، چاند کیوں خلق ہوا ہے۔ ایک تو سوال جو ہے نہیں کہتے ہیں کہ چاند بڑھتا کیوں ہے، گھٹتا کیوں ہے، یہ کبھی بالکل جو ہے نا وہ فل ہو جاتا ہے، فل مون، اور کبھی جو ہے نا وہ آدھا ہوتا ہے۔ یہ ایک تو یہ ہے کہ دوسرا اس کی نوعیت کے سلسلے میں، کیفیت کے سلسلے میں جو ہے وہ کویسچن ہو سکتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ چاند کا بذات خود کیا فلسفہ ہے، چاند کی تخلیق کا جو ہے نا مطلب کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، یعنی سوال کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ تمہیں سوال کا ذرا ڈھنگ اختیار کرو، سوال جب تمہیں کرنا ہے تو سوال اچھے انداز کے ساتھ کیا کرو، یعنی سوال آپ کے کیا ہے شائستہ انداز کے ساتھ ہونے چاہیے، با مقصد ہونے چاہیے۔ اسی طرح بے مقصد قسم کے جو سوال ہیں، غیر مربوط قسم کے جو irrelevant questions ہیں، وہ نہ تم کیا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں سکھا دی، تمہارا مربوط سوال ہے یا نہیں ہے، تمہارا با مقصد سوال ہے یا نہیں ہے، یعنی ہمیشہ جب کویسچن کرو تو کویسچن کو کیا کرو، با مقصد بناؤ، مربوط کرو کویسچن کو۔ یہ بھی اس آیت میں کیا ہے، یسألونک عن الأہلہ، وہ ایسے ادھر سوال پھینک رہے ہیں، بس سوال کیا ہے، مطلب کیا ہے آپ کے سوال کا، سوال کا آپ کا مقصد کیا ہے؟ چونکہ سوال بعض اوقات کیا کرتا ہے کہ حسن السؤال نصف العلم، اس طرح امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا حسن السؤال، اچھا سوال، سوچ سمجھ کے سوال کرنا، سوال کرنے سے کیا تو حسن السؤال نصف العلم، یعنی آپ نے اچھا سوال کر دیا تو گویا یہ کیا ہے، آدھا علم ہوا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ سلیقہ سوال بھی سکھا دیا ہے، اور بعض اوقات کیا ہوتے ہیں اسی طرح پھینک اگر دے دیا جائے، اسی طرح پھینکا جائے سوال جو غیر مربوط طریقے کے ساتھ ہو، irrelevant ہو، جو کیا ہے کہ لاجیکل نہ ہو، منطقی نہ ہو، غیر مفہوم قسم کا سوال ہو، تو یہ طریقہ بھی بتا دے کہ آپ کو جواب دینا تو کیسا جواب دینا۔
آپ یہ دیکھیں دونوں چیزیں جو ہے نا یہاں پہ سب سے پہلا جو مثلا کویسچن جب کیا گیا تو اس کے دو صورتیں ہو سکتی ہیں. وہ سوال کرتے ہیں اس چاند کی شیپ، چاند کی فارمز اور چاند کی جو بڑھتا ہے گھٹتا ہے، اس کی مختلف جو احوال ہیں چاند کے سلسلے میں. ایک تو یہ ہے کہ یہ کیوں ہے یہ چاند، دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو یہ احوال بندی ہو رہی ہے، اس کی شیپس بدل رہی ہیں اور ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، اس سے کیا مراد ہے. دونوں صورتیں، دونوں کو جو ہے نا وہ جواب. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو چاند کی جو تخلیق ہے، یعنی خالق کائنات نے، اللہ سبحانہ و تعالی نے چاند کو جو خلق کیا، اور یہ جو اس کی فلکیاتی جو خصوصیات ہیں اس کا فلسفہ خود بتا دیا. قل ہی مواقیت للناس والحج. اس کا چاند کا جو خصوصیات ہیں، اسپیسیفکیشنز ہیں اس چاند کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ یہ تمہارا جو نظام زندگی ہے، نظام زندگی، انسان یعنی ڈسپلن آف لائف جس کو کہتے ہیں نظام زندگی، اس کے تعین کے لیے ہے یہ چاند تمہارا. کہ تمہاری جو ہے نا وہ مثلا تم نے دینی فرائض کو انجام دینا ہے چاند کے ذریعے. مادی نظام کی جو زندگی ہے انسان کو، چاند کو، اس میں بھی انسان کا جو ہے نا وہ عمل دخل ہوا کرتا ہے. مثلا آپ روزے رکھ رہے ہیں تو روزے کیسے رکھیں گے؟ روزوں کے جو سلسلہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہینوں کا جو سلسلہ ہے وہ چاند کے ساتھ جوڑ دیا ہے. دنوں کا جو سلسلہ ہے وہ سورج کے ساتھ جوڑ دیا ہے. زوال ہوگا، غروب ہوگا، طلوع ہوگا، ٹھیک ہے، وہ عبادت الگ دنوں کے ساتھ. لیکن جو مہینے کے ہیں، ابھی ہم نے روزے رکھنے ہیں. روزے کس اعتبار کے ساتھ ہم رکھیں گے؟ ہم چاند کو دیکھ کے روزہ رکھو. چاند کو دیکھ کے تم نے کیا کرنا ہے؟ جو شوال کا ہے اس پہ افطار کرنا ہے. تو اس کو چاند کے ساتھ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عظیم عبادت. اب اگلا مہینہ آ گیا اور ہم سارے ریڈی ہونا چاہیے، اس کے لیے پریپیئر کرنا چاہیے اپنے آپ کو ماہ مبارک رمضان کے لیے. ماہ شعبان ہے، یہ ٹوٹل جو ہے یہ مہینے رجب اور شعبان، یہ مہینے کیا ہیں کہ انسان کو پریپیئر کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو تم آمادہ کر لو. کس کے لیے؟ ماہ مبارک رمضان کے لیے. اسی وجہ سے معصومین علیہ السلام رجب شعبان سب کو روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ کے اولیاء اس بارے میں تاکہ اپنے آپ کو کیا ہے مرتب کریں، اپنے آپ کو منظم کریں. اس مہینے روزے جو رکھنے ہیں وہ چاند کے اعتبار کے ساتھ، ٹھیک ہے. روزہ ہم نے اللہ کی عظیم عبادت کرنی ہے. اسی طرح ایک فقید المثال عبادت ہے حج کے سلسلے میں. حج کب ہوگا؟ حج کا جو تعلق ہے وہ بھی چاند کے ساتھ ہے. چاند کے ساتھ ہے. آپ نے روزہ عرفہ جانا ہے، آپ نے اس کے بعد حج کرنا ہے. حج کی جو ہے نا وہ خصوصیات ہیں، کب آپ نے جانا ہے، کب آپ نے حج جو ہے نا وہ انجام دینا ہے، کب آپ نے قربانی کرنی ہے، کب آپ نے میدان عرفات جانا ہے، کب آپ نے مشعر الحرام جانا ہے، کب منا جانا ہے. یہ سارے جتنے ہیں یہ تاریخیں چاند کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یعنی بڑی بڑی جو عبادات ہیں. اسی طرح اگر ایک آدمی وعدہ کرتا ہے کہ وہ چاند دی جڑی ہے نا دامی نے اسی طرح جڑا نے اتنے پیسے دے دے چنے دی دام. آپ نے پتہ ہے ابھی یہاں پہ تو نہیں، لیکن آپ جتنے بزرگ ہیں ان سے پوچھیں، دامی چند دے دے سا جی، دامی چند دے دے سا. یعنی وہ وعدے بھی اپنے کرتے تھے 12ویں کو، 13ویں کو، 14ویں کو، جی 5ویں کو. اس طرح ایک یعنی یہ ذریعہ انسان کی جو مادی مٹیریل لائف ہے اس کے ذریعے بھی ہے کہ انسان اپنے وعدے وعید بھی اس چاند کے ذریعے وقت کا جو ہے نا وہ تعین کر سکتا ہے. پھر کیا ہے کہ چاند بذات خود ایک ایسی اس قسم کی تقویم ہے، جنتری جس کو آپ کہتے ہیں، جنتری ہے یہ کس قسم کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے وسط آسمان میں لٹکا کے رکھ دیا. یہ جنتری ہے. چاند کیا ہے؟ ایک جنتری ہے، ایک تقویم ہے، ایک ڈائری ہے آپ کے لیے، ایک ڈائری ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے، جس طرح باقی اسی طرح آپ سورہ یاسین میں دیکھتے ہیں کہ یہ بہت سارے سیارے کے جو معلق ہیں، تیر رہے ہیں.
ان تیرنے والے سیاروں میں سے ایک خود یہ کیا ہے؟ چاند ہے۔ چاند سب سے نزدیک ترین جو اس زمین سے ان سیارات میں سے جو نزدیک ترین ہے سیارہ، وہ خود چاند ہے کہ جس پہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قدم رکھ دیا، یہ سب سے نزدیک ترین ہے یہ چاند۔ تو یہاں پہ کہ نہیں ایک پوری ڈائری ہے انسان کی، ایک تقویم ہے، ایک جنتری ٹائپ ہے، اور یہ ایسی جنتری ہے، ایسی تقویم ہے کہ جو ہر ایک انسان سمجھ سکتا ہے، ہر ایک انسان کے لیے، خواہ وہ پڑھا لکھا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، شہر میں رہتا ہے، دیہات میں رہتا ہے، جنگل میں رہتا ہے، منگل میں رہتا ہے، جہاں پہ بھی رہتا ہے جہاں رہتا ہے۔ یہ عجیب و غریب قسم کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ تخلیق ہے کہ جسے اللہ نے سب بنی نوع انسانی کے لیے جو ہے نا وہ مقرر کر دیا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تم پڑھے ہوئے نہیں ہو، پڑھے ہوئے ہو، شہر میں رہ رہے ہو، دیہات میں رہ رہے ہو، کہاں پہ تم رہ رہے ہو، یہ تمہارے لیے جنتری ہم نے جو ہے نا وہ معین کر دی، جنتری ہے، یعنی اس قسم کی کہ جو وسط آسمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ رکھ دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان کو اجتماعی اعتبار کے ساتھ، یعنی سوشل جو لائف انسان کی ہے، اس سلسلے میں یہ بھی بتا دیا کہ اجتماعی نظام کو منظم کرنے کا ایک ذریعہ خود چاند ہوا کرتا ہے۔ چلیں آیت کو دوبارہ دہرائیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، آپ سے اہلہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہلال کے بارے میں، چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جواب کیا ہے؟ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، یاد رکھو یہ انسانوں کے لیے اور حج کے نظام کو درست کرنے کے لیے ایک قسم کی میقات گاہ ہے۔ یہ چاند تمہارے لیے میقات قرار دیا، میقات بنا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تمہاری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے بھی آپ یہ قرات دیکھیں، سیارات دیکھیں، یہ جتنے بھی ستارے دیکھیں، یہ موجودات میں کیا اتنا نظم موجود ہے، نظم یعنی ڈسپلن، اتنا نظم موجود ہے کہ جو جمادات کی صورت میں ہیں، سیارات کی صورت میں ہیں، قرات کی صورت میں ہیں، ان میں آپ کو جو ہے نا وہ ایک نظم ملے گا، تنظیم ہے اس میں۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر فرض کیا سورج کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھ دیا ہے جس مدار کے اوپر، آربٹ کے اوپر جس پہ وہ چل رہا ہے، ایک انچ اگر وہ نیچے آ جائے تو کیا ہے؟ پوری دنیا جو ہے نا وہ جھلسنا شروع ہو جائے۔ اوپر چلا جائے تھوڑا، کیا ہو جائے؟ ساری کی ساری یہ دنیا جو ہے نا وہ ایک فریزر کی صورت اختیار کر جائے، وہ ٹھنڈا، اور پھر انسان ایک اس قدر میزان کے تحت، مقیاس کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح منظم اور ایک پورے ڈسپلن کے ساتھ رکھ دیا ہے۔ ان ساری چیزیں کس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہیں کس لیے؟ انسان کے لیے۔ یہ سارے کا سارے جتنا قرات کا نظام ہے، سیارات کا نظام ہے، جمادات کا یہ سارا جو سلسلہ ہے، موجودات کا جو یہ سلسلہ ہے، زمین اور آسمان کی جو تخلیق ہے، یہ سارے کا سارا نظم انسان کے لیے ہے، اور جس کے لیے نظم بنائے گا وہ خود غیر منظم ہو۔ عجیب و غریب نہیں ہے یہ؟ عجب نہیں ہے؟ تمہارے لیے ساری کائنات کو منظم کر کے بنایا اور تم خود منظم نہیں ہو۔ بہت بڑے یعنی انصاف کا تقاضا نہیں ہے انسان کے لیے کہ اپنی زندگی کو غیر منظم طریقے سے گزارے، غیر منظم طریقے جسے نہیں، او ٹھیک ہے جی، نہ اٹھنا ٹائم، نہ بانے ٹائم، نہ کھانے ٹائم۔ کتنا کیا دل میں مطالعہ، کتنا کیا ہے اپنے اللہ کی یاد، کتنا کیا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں۔ گپ چل رہی تھی، گپ چل رہی ہے۔ سارے نظام کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، صبح کس ٹائم ہے، شام کس ٹائم ہے، یہ سیارات، یہ جو فلکیات کا ایک پورا جو نظام ہے، اس پہ جب ایک انسان نگاہ کرتا ہے تو ہر چیز کو انسان یہ کہتا ہے کس قدر قدیر، کس قدر علیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس حکمت عالیہ کے اوپر انسان توجہ کرتا ہے کہ یہ منظم ایک جو ہے توحید کے دلائل میں سے ایک دلیل کیا ہوتی ہے؟ برہان نظم ہوا کرتی ہے۔
یعنی آپ کائنات کے پورے سسٹم کو دیکھیں، اس آئیڈیالوجی کو دیکھیں، اس سارے کے سارے سامان کو دیکھیں، سارے کے سارے موجودات کو دیکھیں، ہر چیز میں آپ کو ذرے سے لے کر کہکشانوں تک چلے جائیں، سب چیزوں میں نظم ملے گا۔ یہ کس کے لیے؟ سب انسان کے لیے۔ اور انسان میں خود اگر نظم نہ ہو تو وہ کامیاب نہیں انسان ہوتا۔ کامیاب ہمیشہ انسان وہی ہوا کرتا ہے جو اپنی زندگی کو ڈسپلن کے ساتھ گزارتا ہے، نظام کے تحت گزارا کرتا ہے، وہ شخص کامیاب ہوا کرتا ہے۔ لیکن جس کا ٹائم فریم مقرر نہیں ہے، جو شخص اپنے ٹائم مینجمنٹ میں کمزور ہے، جو شخص اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرنا ہے، یا اس کو زندگی کے کوئی پروجیکٹس ہی نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ آیت اللہ العظمیٰ آغا ناصر مکارم شیرازی، کوئی آدمی تھے، آپ بڑے آدمی ہیں، میں اب نام نہیں لیتا چونکہ سارے جانتے ہیں آپ لوگ، تو انہوں نے کہا کہ آپ کچھ ٹائم دے دیں، آپ کے پاس ٹائم ہوگا۔ فرمایا میرا 100 سال کا جو ڈسپلن ہے وہ تیار ہے۔ ہاں آپ کے لیے ٹائم نکالنا ہوگا، آپ کے لیے ٹائم نکالنا ہوگا۔ ایسے کیا ہے؟ بڑے 100 سال کا، آج سے میں یہ بات کر رہا ہوں اباؤٹ تقریباً 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 20 سال پہلے۔ اس قدر منظم زندگی، میں نے 50 سال میں یہ کرنا ہے، میں نے 30 سال میں یہ کرنا ہے۔ کتنا ہم نے لائف پروجیکٹس کے اوپر جو ہے نا، میں نے کتنی ہم نے ٹائم مینجمنٹ کی، اور مجھے یہ کام کرنا ہے۔ ایک مختصر سی بریک، انشاءاللہ اس کے بعد آ رہے ہیں۔